شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 91 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آپ کے کمنٹس اور لائک کرنے کی وجہ سے ہمارے چینل کی پہنچ بڑھتی جا رہی ہے، تو مہربانی فرما کر ہر ویڈیوز کے آخر میں کمنٹس اور لائک ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، دومت الجندل کی صورتحال سالار ایاز بن غنم کے لیے مخدوش تھی۔ دومت الجندل اس دور کا مشہور تجارتی مرکز تھا۔ آج کے عراق اور شام کی شاہراہیں یہیں آ کر ملتی تھی۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک پر چڑھائی کی تھی تو اس دوران خالد دومت الجندل تک پہنچے اور یہاں کے قلعہ سے قلعہ دار عقیدر بن مالک کو گرفتار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا تھا۔ ناظرین، عقیدر بن مالک نے اسلام تو قبول نہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کا فتنہ اٹھا تو اس شخص نے مدینہ کی وفاداری ترک کر دی اور عیسائیوں اور بت پرستوں کو ساتھ ملا کر اس کا سردار بن گیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے عقیدر بن مالک کی سرداری کو ختم اور اس کے زیر اثر غیر مسلم قبائل کو اپنے زیر نگین کرنے کے لیے سالار ایاز بن غنم کو بھیجا تھا۔ ناظرین، ایاز تجربہ کار سالار تھے، لیکن دومت الجندل پہنچے تو دیکھا کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ جو کلب کہلاتا تھا اپنے علاقے کے دفاع کے لیے تیار تھا۔ یہ قبیلہ جنگ و جدل میں شہرت رکھتا تھا۔ ایاز نے قلعے کو محاصرے میں لے لیا، لیکن عیسائیوں نے باہر سے مسلمانوں کو محاصرے میں لے لیا۔ ناظرین، ایاز کی فوج کو آگے بھی اور عقب میں بھی لڑنا پڑا۔ اس صورتحال نے جنگ کو ایسا طول دیا جو ختم ہوتا نظر نہیں آتا تھا اور یہ صورتحال ایاز کے لیے روز بروز مخدوش ہوتی جا رہی تھی۔ ناظرین، خالد کا بھیجا ہوا کماندار واپس آیا تو اس نے خالد کو بتایا کہ ایاز بن غنم کیسے آئے گا، اسے تو خود مدد کی ضرورت ہے۔ کماندار نے دومت الجندل میں ایاز اور دشمن کی فوجوں کی پوزیشنیں تفصیل سے بیان کی۔ خدا کی قسم، میں یہاں انتظار میں فارغ نہیں بیٹھ سکتا۔ خالد نے پرجوش آواز میں کہا، بیشتر اس کے کہ دشمن آگے آ جائے، میں آگے بڑھوں گا۔ مدائن کی شہر پناہ مجھے پکار رہی ہے، کوچ کی تیاری کرو۔ ناظرین، مشہور مورخ طبری اور بلازری نے لکھا ہے کہ خالد کی خودسری مشہور تھی، وہ چین سے بیٹھنے والے سالار نہیں تھے۔ اس صورت میں کہ دشمن 4 شکستیں کھا چکا تھا اور اس کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا اور مدائن کے شاہی ایوان میں ابتری پھیلی ہوئی تھی، خالد فارغ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔ ناظرین، خالد کا جاسوسی نظام بڑا تیز اور ذہین تھا۔ اس میں زیادہ تر وہ مسلمان تھے جو فارس میں غلاموں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ ان علاقوں سے واقف تھے اور مختلف قبیلوں کی زبانیں بول سکتے تھے اور ان کا بحروب دھار سکتے تھے۔ وہ مدائن کے محلات کے اندر کی خبریں لے آتے تھے۔ انہوں نے خالد کو خبریں دینی شروع کر دی کہ فارس کی فوج کہاں کہاں موجود ہے اور کس جگہ کیا کیفیت ہے۔ ناظرین، ان کی اطلاعوں کے مطابق ایرانیوں کی فوج کی زیادہ تر نفری 2 شہروں میں تھی، ایک تھا عین التمر اور دوسرا انبار۔ ناظرین، عین التمر ہیرا کے قریب تھا اور انبار اس سے دگنے فاصلے پر آگے تھا۔ عین التمر دریائے فرات سے دور ہٹ کر واقع تھا اور انبار فرات کے کنارے پر تھا۔ خالد نے فیصلہ کیا کہ پہلے انبار پر حملہ کیا جائے۔ یہ بھی تجارتی شہر تھا جس میں غلے کے بہت بڑے بڑے ذخیرے تھے۔ ناظرین، جون سن 633 سن عیسوی کے آخر ربیع الاول سن 12 ہجری کے وسط میں خالد نے ہیرا سے کوچ کیا۔ ان کے ساتھ ان کی آدھی فوج یعنی 9000 نفری تھی جو حملے کے لیے بہت ہی تھوڑی تھی، لیکن خالد کو اللہ پر اور اپنی جنگی فہم و فراست پر بھروسہ تھا۔ وہ مفتوحہ علاقوں کو فوج کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ناظرین، عیسائی اور دیگر قبیلوں نے اطاعت تو قبول کر لی تھی، لیکن مسلمانوں کو بڑے تلخ تجربے ہوئے تھے۔ اطاعت قبول کرنے والے موقع ملتے ہی اطاعت سے منکر اور باغی ہو جاتے تھے۔ ہیرا میں خالد نے کعکہ بن عمرو اور اقرا بن حابس
اب اس کو چھوڑا تھا۔ یہاں ایک غلطی کی وضاحت ضروری ہے ناظرین، 2-4 تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ خالد ہیرا میں سالار ایاز بن غنم کے انتظار میں 1 سال رکے رہے۔ یہ غلط ہے۔ اس دور کی تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ خالد نے ہیرا میں پورا 1 مہینہ بھی انتظار نہیں کیا، نہ انہوں نے امیر المومنین کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ ان کے حکم کے خلاف سالار ایاز بن غنم کا انتظار کیے بغیر مدائن کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ ناظرین، خالد اپنی 9000 سپاہ کے ساتھ فرات کے کنارے کنارے بڑی تیزی سے بڑھتے گئے۔ ان کے جاسوس مختلف بحروپوں میں دریا کے دوسرے کنارے پر آگے آگے جا رہے تھے۔ انبار سے تھوڑی دور رہ گئے تو خالد نے فرات عبور کیا اور اس کنارے پر چلے گئے جس پر انبار واقع تھا۔ وہاں انہوں نے مختصر سا قیام کیا اور 2 خط تحریر کرائے، ایک کسریٰ کے نام اور دوسرا مدائن کے حکام اور عمرہ وغیرہ کے نام۔ کسریٰ کے نام خالد نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے شاہ فارس کے نام۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا جس نے تمہاری بادشاہی کو تہ و بالا کر ڈالا ہے اور تمہاری عیاریوں کو کامیابی سے محروم رکھا ہے اور تم آپس میں ہی دست و گریباں ہو رہے ہو۔ اللہ اگر تمہیں مزید مہلت دیتا تو بھی گھاٹے میں تم ہی رہتے۔ اب تمہاری نجات کا ایک ہی راستہ ہے، مدینہ کی اطاعت قبول کر لو۔ اگر یہ منظور ہے تو میں شرائط طے کرنے کے لیے دوستوں کی طرح آؤں گا، پھر ہم تمہارے علاقے سے آگے نکل جائیں گے۔ اگر پسو پیش کرو گے تو تمہیں ایسی قوم کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے جسے موت اتنی عزیز ہے جتنا تم زندگی کو عزیز رکھتے ہو۔ ناظرین، خالد نے مدائن کے حکام اور عمرہ کے نام لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے فارس کے عمرہ کے نام۔ تمہارے لیے بہتر صورت یہی ہے کہ اسلام قبول کر لو، ہم تمہاری سلامتی اور تحفظ کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسلام قبول نہ کرو تو جزیہ ادا کرو، ورنہ سوچ لو کہ تمہارا سامنا ایک ایسی قوم سے ہے جو موت کی اتنی ہی شیدائی ہے جتنے فریفتہ تم شراب پر ہو۔ ناظرین، خالد یہ خط شاہ فارس کے نام ہیرا کے رہنے والے ایک آدمی کے ہاتھ بھیجا اور عمرہ وغیرہ کے نام خط لے جانے والا انبار کا رہنے والا ایک آدمی تھا۔ کسی بھی مورخ نے ان دونوں آدمیوں کے نام نہیں لکھے۔ ناظرین، انبار جس علاقے میں تھا وہ سابات کہلاتا تھا۔ سابات آج کل کے ضلعوں کی طرح تھا اور انبار اس ضلع کا سب سے بڑا شہر تھا۔ ناظرین، سابات کا حاکم یا امیر شیرزاد تھا جو اس وقت انبار میں مقیم تھا۔ ناظرین، وہ دانشمند اور عالم تھا، اس میں عسکری صلاحیت ذرا کم تھی لیکن انبار میں فوج اتنی زیادہ تھی کہ اسے عسکری سوجھ بوجھ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی فوج کے علاوہ اس کے ساتھ عیسائیوں کی بے شمار نفری تھی۔ اتنی زیادہ فوج کے علاوہ انبار کی شہر پناہ بڑی مضبوط تھی اور دفاع کا یہ انتظام بھی تھا کہ شہر کے ارد گرد گہری خندق تھی جس میں پانی تھا۔ اس طرح انبار کو ناقابل تسخیر شہر بنا دیا گیا تھا۔ خالد کے لیے تو یہ اس لیے بھی ناقابل تسخیر تھا کہ ان کی فوج کی کل نفری 9000 تھی۔ انبار کے جاسوسوں نے مسلمانوں کی فوج کو شہر کی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے شیرزاد کو جا بتایا، پھر سارے شہر میں خبر پھیل گئی کہ مدینہ کی فوج آ رہی ہے۔ ناظرین، شیرزاد دوڑا گیا اور دیوار پر جا چڑھا۔ اسے جاسوسوں نے مدینہ کی فوج کی نفری 10,000 بتائی تھی۔ نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ دیوار پر کھڑے شیرزاد نے مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر کہا، جنہوں نے ہماری اتنی زبردست فوج کو یکے بعد دیگرے 4 لڑائیوں میں شکست دی ہے، وہ اتنے احمق نہیں ہو سکتے کہ اتنے بڑے قلعے بند شہر پر حملہ کرنے کے لیے اتنی قلیل فوج لائیں۔ یہ ان کی فوج کا ہراول ہوگا، اگر ہراول نہیں تو اتنی ہی فوج پیچھے آ رہی ہوگی یا کسی اور سمت سے آ رہی ہوگی۔ ناظرین، شہر کے لوگوں میں افراتفری مچ گئی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے بڑے دہشت ناک قصے سنے تھے۔ انہوں نے اپنی شکست خوردہ فوج کے زخمیوں کو اور میدان جنگ سے بھاگ کر آنے والوں کو دیکھا تھا۔ ان کا خوف و ہراس بھی دیکھا۔ پسپائی میں اپنے آپ
آپ کو حق بجانب ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو جنگ کے ایسے واقعات سنائے تھے جیسے مسلمان جن بھوت ہوں۔ اب وہ مسلمان ان کے اتنے بڑے شہر کو محاصرے میں لینے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے زیورات اور رقمے اور اپنی جوان لڑکیاں چھپانی شروع کر دی۔ شہر میں خوف و ہراس اور بگدڑ زیادہ دیر نہ رہی، کیونکہ دیوار کے اوپر سے بلند آوازیں سنائی دینے لگی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تھوڑی ہے کہ وہ ساری عمر شہر کی دیوار تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر دیوار کے اوپر کہہ کے بلند ہونے لگے، مسلمانوں، آتش پرست مسلمانوں پر آوازیں کس رہے تھے، تمہیں موت یہاں تک لے آئی ہے، زندہ رہنا ہے تو مدینہ کو لوٹ جاؤ۔ شہر پناہ پر تیر اندازوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ ناظرین، مسلمانوں نے شہر کو محاصرے میں لے لیا تھا اور خندق نے انہیں روک لیا۔ تبری اور یاقوت لکھتے ہیں کہ خندق دیوار کے اتنا قریب تھی کہ اس کے قریب آنے والے اوپر سے چھوڑے ہوئے تیروں کی زد میں آ جاتے تھے۔ ایسا نہ ہوتا تو بھی خندق کو پھلانگنا ممکن نہ تھا، یہ بہت چوڑی تھی۔ ناظرین، تیر انداز مسلمانوں پر ہنس رہے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں دیوار پر یوں کھڑے تھے جیسے مسلمانوں کا تماشا دیکھ رہے ہوں۔ خدا کی قسم، خالد نے بڑی بلند آواز سے کہا، یہ لوگ نہیں جانتے جنگ کیا ہے اور کس طرح لڑی جاتی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ انبار ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر تھا، لیکن خالد کے چہرے پر پریشانی کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا۔ وہ پرسکون تھے۔ رات کو انہوں نے اپنے خیمے میں اپنے سالاروں کو یقین دلایا کہ فتح انہی کی ہوگی، لیکن قربانی بہت دینی پڑے گی۔ انہیں صرف یہ بات فتح کی امید دلا رہی تھی کہ شہر کی دیوار اتنی اونچی رہی تھی جتنی کلو کی ہوا کرتی ہے۔ صبح طلوع ہوتے ہی خالد گھوڑے پر سوار ہوئے اور شہر کے ارد گرد گھوڑا دوڑانے لگے۔ وہ دیوار اور خندق کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں 1000 ایسے تیر اندازوں کی ضرورت ہے جنہیں اپنے نشانے پر پورا اعتماد ہو اور جن کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہو کہ کمانوں کو کھینچیں تو کمانیں دوہری ہو جائیں اور عام تیر اندازوں کی نسبت ان کے تیر بہت دور جائیں۔ جلدی، خالد نے کہا، بہت جلدی، ہمیں شام تک اس شہر میں داخل ہونا ہے۔ ناظرین، تھوڑی سی دیر میں 1000 تیر انداز آ گئے۔ یہ چنے ہوئے تھے اور سب کے سب جوان اور بڑے مضبوط جسموں والے تھے۔ تم سب خندق تک اس طرح ٹہلتے ہوئے جاؤ کہ کمانیں تمہارے ہاتھوں میں لٹک رہی ہوں۔ خالد نے کہا، ایسا لگے کہ تم ٹہلتے ٹہلتے خندق کے قریب چلے گئے ہو۔ جو ہی خندق کے قریب جاؤ، نہایت تیزی سے تیرکشوں سے تیر نکالو، کمانوں میں ڈالو اور دیوار پر کھڑے دشمن کے تیر اندازوں کی آنکھوں کا نشانہ لے کر تیر چلاؤ، بیشتر اس کے کہ وہ جان سکیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ایک ایک اس کے بعد پھر ایک ایک تیر چلاؤ۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قصہ نمبر 92 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔